اب ہم شروع کرتے ہیں جی سورہ یوسف، اس کا پہلا رکوع حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا. یہ بہت آسان ہے، آگے انشاءاللہ قرآن آسان ہی ہوتا چلا جائے گا، آپ کو ترجمہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. تو لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو مبین ہے، کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے. انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، قرآناً قرآن بنا کے، عربیاً عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. عربی میں اس لیے کہ اولین مخاطب عرب تھے. اگر کسی اور زبان میں نازل ہوتا، سوری میں تفسیر کی طرف آ گیا، پہلے ترجمہ کمپلیٹ کر دوں. نحن نقص علیک، ہم نقص پڑھ کے سناتے ہیں، علیک آپ پر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں، احسن القصص واقعات میں سب سے اچھا واقعہ. قصص قصہ کی جمع ہے، تو واقعات میں سب سے اچھا واقعہ کس لحاظ سے اچھا ہے یہ ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بما اوحینا الیکا، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو سناتے ہیں. ھذا القرآن، یعنی اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ پر کی ہے وہ وحی کیا ہے؟ ھذا القرآن، یہ قرآن. تو ہم آپ کو بہترین واقعہ سناتے ہیں اس وحی کے ذریعے جو ہم آپ پر کر رہے ہیں، اور وہ وحی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. یعنی اس قرآن کا جز بنا کے ہم یہ واقعہ آپ کو سناتے ہیں. وَإِن كُنْتَ، میں نے آپ کو بتایا تھا ان جو ہے نا، ان اس کا معنی اگر بھی ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی تاکید انا کے معنی میں بھی آتا ہے. ان کے بعد جب بعد میں لام آ رہا ہو نا، لام، تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، لمن میں من کے اوپر لام ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شروع میں ان ہے یہ انا کے معنی میں ہے. اور بے شک کنتا آپ تھے، من قبل ہی ہمارے سنانے سے پہلے، لمن الغافلین غافلین میں، غفلت میں تھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف کا واقعہ کیا ہے. اذ قال، اس وقت کو یاد کرو جب کہا یوسف نے، لی ابیہ اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا. یہ جو یا کے بعد جب تی آتا ہے نا، ابا، اب کے بعد جب تی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیارے ابا. یہ محبت کے لیے لفظ لگتا ہے، یا ابتی اے میرے پیارے ابا. انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا 11 ستارے. کوکب ستاروں کو کہتے ہیں، اور سیارہ کہتے ہیں جو چلتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں نا. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا. رأیتہم، دوبارہ تکرار کیا، میں نے ان سب کو دیکھا، لی ساجدین، یہ سجدہ کر رہے ہیں، لی میرے لیے. قال یا بنیا، تو یوسف کے والد نے کہا، یا بنیا اے میرے پیارے بچے. یہ بنیا کا لفظ جو یا آتی ہے نا آخر میں، یہ بھی کئی بار میں ڈیفائن کر چکا ہوں، اس کو تصغیر کہتے ہیں. اصل میں تھا ابن، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور یہ ابن بھی اصل میں تھا بن ون، بن ون، بن ون سے اس کو واو کو حذف کر کے شروع میں حمزہ لے آتے ہیں تو ابن پڑھا جاتا ہے. اصل لفظ ہے بن ون، بیٹے کو کہا جاتا ہے. تو بن ون کی تصغیر بنائی جاتی ہے بنئی ون. جب بھی کسی چیز کو چھوٹا سا یا پیارا سا کرنا ہونا تو عربی میں اس کو تصغیر بنائی جاتی ہے. جیسے حمیدن کی حمیدن، اور کریمن کی کریمن، تو صغیرن کی صغیر، تو حمیر کی حمیر، اس طرح سے عربی میں نا بنائی جاتی ہے. تو ابن تو تھا نا، جب کسی کی بھی لفظ کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے اصل میں کیا تھا یہ. تو ابن چونکہ اصل میں بن ون تھا تو بن ون سے تصغیر بنتی ہے بنئی ون، پیارا بچہ. تو بنئی ون کو پڑھا جاتا ہے بنیون، یا بنیو، یا بنیو، واو کو یا کر دیتے ہیں تو بنیون. اور جب اس پہ حرف ندا ہے تو یا بنیا، یعنی اے میرے پیارے بچے. لا تقصص، مت بیان کر تو، رؤیا کا، رؤیا یہ لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بعض اسکالرز ایسے آ رہے ہیں جو انہوں نے رؤیا کے لفظ سے دھوکہ دے کے بھی بعض آیتوں کی غلط تفسیر کی ہے. رؤیا اصل میں نکلا ہے رؤیت سے. رؤیت کا معنی دیکھنا، رؤیت ہلال ہے نا، رؤیت ہلال کمیٹی. تو رؤیا یہ کہتے ہیں منظر کو، سین کو. اب چونکہ خواب میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک سین ہوتا ہے، اس لیے خواب کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رؤیا کا اطلاق خواب ہی پر ہوتا ہے. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ جو معراج کا واقعہ ہے نا، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جاگتی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی بلکہ یہ خواب تھا.
اور اس کی دلیل پیش کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی جو یہ آیت ہے 15ویں پارے کی، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، کہ اے نبی ہم نے جو آپ کو جو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا۔ تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اے بیٹے لا